اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے. الہدایت فی النحو میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے حرف کی تعریف اور اس کی علامتیں، اور پھر ہم نے جان لیا تھا حرف کا فائدہ کہ حرف کا فائدہ کیا ہے. تو آج جو ہمارے پاس ہم نے کیا کیا پڑھ لیا مولانا؟ اسم، فعل اور حرف پڑھ لیا. کہہ رہے اعلم، اس حاشیے کو دیکھیے، اعلم انہ یسمى الاسم اسما، یعنی جان لو کہ اسم کو اسم کس لیے کہا جاتا ہے؟ لسموہ علی قسمیہ، اس لیے کہ وہ اپنی دونوں قسموں سے کیا ہے؟ بلند ہے. لسموہ علی قسمیہ، قسیمیہ، اپنے دونوں قسیم سے بلند ہے. نہیں ہے تمہارے یہاں؟ تمارین میں نہیں ہم بتا رہے ہیں. چلے اس کو جان لیجیے آپ، یہ اچھی چیز ہے. اعلم انہ یسمى الاسم اسما، پیچھے تو ایک ہے، پیچھے تو نہیں ہے. یعنی جان لیجیے کہ اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے اسمہ علی قسمین، اس لیے کہ اپنے دونوں قسموں سے بلند ہے. کیسے بلند ہے مولانا جانتے ہیں؟ بلندی کیسے اس کو حاصل؟ آپ نے درس پڑھا ہے، اسم کو بلندی کیسے حاصل؟ دیکھیں سبھی کا ہماری بات چل رہی ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم کا نام اسم کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ لسموہ علی قسیمیہ، جو اس کے قسیم ہیں. قسیم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ منطق میں بتایا نا آپ کو میں نے. قسیم، قسیم تو منطق میں پڑھ لیا نا. قسیم منطق میں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ قسیم، قسیم سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ قسیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ دیکھیے جیسے آپ نے کلمہ لکھا ہے نا، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. کیا ہے کلمہ کی؟ اسم، فعل اور حرف. اس کو بولتے ہیں مقسم. کیا بولتے ہیں؟ مقسم. اور یہ ہے قسم، اور ایک دوسرے کے لیے یہ قسیم ہے. ایسا سمجھ میں؟ تو کہہ رہے ہیں الاسم یسمى اسما، اسم اس لیے اسم کہا جاتا ہے لسموہ علی قسیمین، اس لیے کہ اپنے دونوں قسیم سے کیا ہے؟ بلند ہے. کیسے بلند ہے؟ آپ نے ان کی علامتوں میں پڑھا تھا، اسم کی علامت میں پڑھا تھا آپ نے ان یصح الاخبار به وعنه، ان یصح الاخبار به وعنه، یعنی اسم کے ذریعے سے خبر دینا بھی صحیح ہے اور اس کے بارے میں خبر دینا بھی صحیح ہے. فعل کی علامت میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فعل ان یصح الاخبار به لا عنه، ٹھیک ہے، کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہ ہو. فعل کے حرف کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اللہ یصح، کیا پڑھا تھا؟ اللہ یصح الاخبار به لا عنه، لا یصح الاخبار به لا عنه، نہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہے نہ اس کے بارے میں. تو فرق سمجھ لیے، اسم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خبر دی بھی جا سکتی ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے. فعل وہ ہے جس کے ذریعے سے تو خبر دی جا سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں خبر
نہیں دی جا سکتی. حرف وہ ہے نہ اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے نہ اس کے ذریعے خبر دی جا سکتی ہے. تو اس میں بلندی کس کو حاصل ہے؟ اسم کو. اسی لیے کیا کہا؟ اسم کو اسم اس لیے کہا گیا کیونکہ اپنے دونوں قسم سے کیا ہے؟ بلند ہے. شمو کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے لا لکونہ وصمن علی المعنی. وصم کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وصم کہتے ہیں علامت کو. لا لکونہ وصم کو مالا نہیں اس لیے نہیں کہ وہ اپنے معنی پر کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے، یعنی اس کے اپنے معنی ہوتے. اب دیکھیے وہ یسمى الفعل فعلا، اور فعل کو فعل اس لیے کہا جاتا ہے. یہ بہت ہے مولانا، بہت مہم بات ہے یہ، کیونکہ یونیک بات ہے. وَيُسَمَّى الْفِعْلُ فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ. صحیح ہے. اور فعل کو فعل اس لیے کہا جاتا ہے اپنے اصل کے نام کی وجہ سے. اور اس کی اصل کیا ہوتی ہے؟ مصدر. مصدر. فعل کی اصل کیا مصدر ہے؟ لأن المصدر هو فعل للفاعل حقیقتاً. اس لیے کہ مصدر ہی فعل کا فعل ہوتا ہے کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. حقیقت میں فعل کا فاعل کون ہوتا ہے؟ مصدر. وَيُسَمَّى الْحَرْفُ حَرْفًا، اور حرف کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَيْ طَرَفًا، اس لیے کہ کلام میں ایک کنارے واقع ہوتا ہے. لأنه ليس بمقصود بالذات، اس لیے کہ ذاتی طور پر اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. مثل المسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کی طرح. آپ نے میرے خیال سے جو پیچھے جو تنبیہات تھی، تنبیہات میں شاید یہ بات ہو پیچھے اسم کے بعد دیکھیے جو تنبیہ آپ بتا رہے تھے اس میں کچھ ہے اس طرح کی بات. صحیح ہے. مجھے یاد آتا ہے میں نے اس طرح کے سوالات دیے ہیں. اسم کی تعریف کرتے ہوئے، فعل کی تعریف کرتے ہوئے ان کی علامتیں تحریر کیجئے. نیچے بتائیے کہ نیز یہ بتائیے کہ اسم کو اسم اور فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہاں سے ہے سوال؟ حاشیے سے. اب آ جائیے دیکھیے مولانا تعریف الکلام و اقسامہ. کلام کی تعریف اور اس کی قسموں کی تعریف کیا ہے؟ تعریفہ انہ لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. کہہ رہے ہیں ایک ایسا لفظ ہے تضمن کلمتین جس میں شامل ہوں دو کلمے بالاسناد، اسناد کے ذریعے سے. جیسے فعل اور فاعل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. یعنی فعل کی سند دیتے ہیں ہم کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. تو فعل کیا ہوگا؟ مسند، اور فاعل ہوگا مسند الیہ. اسی طرح مبتدا اور خبر میں مبتدا ہوگا مسند الیہ اور خبر ہوگی مسند. سمجھ میں؟ چونکہ ہم نے کہا اگر زید قائم تو قیام کی سند ہم نے کس کی طرف دی؟ زید کی طرف. تو قیام ہوا کیا؟ مسند، اور زید کیا ہوا؟ مسند الیہ. سمجھ میں آیا آپ کو؟ مسند مسند بالاسناد کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ سمجھ پائے یا بورڈ کا سہارا لیں؟ چلیے اب بورڈ سے سمجھا دیتے ہیں. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں صحابہ زیدون، صحابہ مانے کیا ہوتا ہے؟ جانا. جانا. جانے کی نسبت ہم نے کس کی طرف دی ہے؟ زید کی طرف. تو زید کو کہا جاتا ہے، صحابہ کو کہا جائے گا مسند. زید چونکہ جانے کی نسبت دی جا رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. زید ہوگا مسند الیہ. اکلا زیدون میں کیا ہوگا؟ کھانے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف. کھانے کی نسبت دی جا رہی ہے. مسند. زید مسند
इलैह। इसी तरह से हमने कहा अल-उस्ताज़ु हाज़िरुन, उस्ताद हाजिर है। हुजूर की निस्बत किसकी तरफ दी गई? उस्ताद की तरफ। उस्ताद की तरफ। कौन हाजिर है? उस्ताद। तो यहाँ हाजिर क्या हुआ? मुस्नद। उस्ताद कौन है? मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह। सही है। तो कहेंगे कलाम ऐसा लफ्ज है जिसमें दो लफ्ज शामिल हो, किसके एतबार से? इस्नाद के जरिए से। फेल फाइल की तरफ मुस्नद होता है, खबर मुब्तदा की तरफ मुस्नद होती है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? बिल इस्नाद से। जी। फायदा देखिए, अब ये देखिए मौलाना, सलाम अलैकुम। मशीन बड़े जमाने के बाद। जी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा पेन कहाँ है? खैरियत से हैं आप? जी खैरियत से हैं, आप ठीक हैं? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है। असल में छुट्टी हो गई ना स्कूल की, तो इसलिए अब सोचे क्या क्लास हुआ? करने दे। छुट्टी हो गई ना स्कूल की, तो अच्छा असल अच्छा में अच्छा तो अच्छा 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 तब अच्छा क्लास ही करते हैं। जी। थोड़ा शेड्यूल नहीं पता है, सारी क्लासेस का पता नहीं कौन कौन टाइम पे होने लगी है। तो पहले क्लासेस लिंक देख लीजिए, टाइम सब वही है, सुबह 8 बजे से। ठीक है। जो आगे पहले क्लासेस होती थी वो खत्म हो गई है क्या? उसके आगे से नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, सारी हो रही है, कोई खत्म नहीं है। हाँ, सब क्लासें अपने वक्त पे ही। मौलाना बिल इस्नाद अगर आपको समझ में आ गया, फायदा देखिए क्या है। अल इस्नाद, देखिए मैं इस्नाद जो आपको बता रहा था क्या होता है, इस्नाद है क्या, समझ लीजिए आप लोग। निस्बतो एहदल कलिमतैनी इलल उखरा। इस्नाद किसको कहते हैं? निस्बतो एहदल कलिमतैन, दोनों कलमों में से एक की निस्बत, इलल उखरा, दूसरे की तरफ। अब फेल फाइल में फेल की निस्बत किसकी तरफ होती है? फाइल की तरफ। मुब्तदा खबर में खबर की निस्बत होती है मुब्तदा की तरफ। वाज़ेह? निस्बतो एहद, इस्नाद समझ में आ गया ना सबके? निस्बतो एहदल कलिमतैन, एक दोनों कलमों में से एक की निस्बत, इलल उखरा, दूसरे की तरफ। बिहैसु तुफीदुल मुखातबा, इस तरीके से कि मुखातब को फायदा पहुंचाए, फायदतन तामतन, पूरा पूरा फायदा। यसह सुकूत अलैहा, जिस पर खामोश रहना सही हो। ये खबर की तारीफ होती है मौलाना। खबर किसको बोलते हैं? मंतिक में अगर खबर की तारीफ खुलासतुल मंतिक में अगर आपको याद हो कि जिसे झूठा या सच्चा वहां था जिसे झूठा या सच्चा कहा जा सके, बिल्कुल यही नहीं है? हाँ सही है। और नहव में जब हम कहते हैं जुमले ताम्मा, जुमले खबरिया, जिस पर खामोश रहना क्या हो? सही हो। यानी जब बात मुकम्मल हो जाएगी तो बात मुकम्मल होने के बाद क्या होगा, फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी कि जैसे नहवु काम ज़ैदुन, सही, जैसे क्या काम होला ना, काम ज़ैदुन। तो यहाँ कयाम की निस्बत किसकी तरफ है? ज़ैद की। जैद। अक़सामुहु, इसकी किस्में क्या होती है मौलाना कलाम की? उलेमा अन्नल कलामु ला अन्नल कलामा। अन्ना क्या करता है मौलाना? इसको मंसूब करता है। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लैता लअल्ला, पढ़ा है ना आपने? उलेमा अन्नल कलामा ला यहसुलु इल्ला मिन इस्मैन, ये आप जान चुके हैं कि कलाम नहीं बनता सिवाय दो इसमों के। यानी कलाम जुमला तभी होगा जब क्या हो, कम से कम दो इस्म हो, तब जाके कलाम होगा। कलाम यानी जुमले तामा, कंप्लीट सेंटेंस, जुमले मुफीदा, सही ना? कोई कोई मुकम्मल बात, सही ना? एक स्टेटमेंट कब बनेगा? जब कम से कम क्या हो, दो इस्म हो। नहबु कौलिही अलैहि सलाम
جیسے امام علی علیہ السلام کا قول الورع جنتن، صحیح ہے، ورع کہتے ہیں پرہیزگاری ڈھال ہے، جنہ جانتے ہیں مولانا، ڈھال. وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ جملہ اسمیہ. چونکہ الورع جنتن میں الورع مبتدا ہے، جنتن خبر ہے، صحیح نا. اور باقاعدہ یہ روزے کے علاوہ، روزے کے حوالے سے ایک سوال ہے، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی کیا ہے؟ ڈھال ہے، صحیح ہے، یاد رہے گا. الصوم جنۃ من النار، صحیح ہے. الورع جنۃ، پرہیزگاری خود کیا ہے؟ ڈھال ہے، آپ کو بہت چیزوں سے کیا کرے گی؟ بچائے گی. وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً، جو مبتدا خبر سے جملہ بنتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. او فعل و اسم، یا کلام کس سے بنے گا مولانا؟ فعل اور اسم سے، یا تو دو اسم سے بنے گا یا فعل اور اسم سے. نحو قوله تعالی علیہ السلام، جیسے اللہ کا یہ قول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہے نا. جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور پرنور ہوگا تو اس وقت یہ آیت کی تلاوت کی جائے گی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو جاء الحق، اور جاء فعل ہے، الحق فاعل ہے، وزهق الباطل، زهق فعل ہے، باطل فاعل. تو اگر فعل اور اسم سے بنتا ہے جملہ تو کیا کہلاتا ہے؟ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اس وقت اس کو کیا بولا جائے گا؟ جملہ فعلیہ. اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کہہ رہے ہیں اس صورت میں مسند اور مسند نہیں پایا جاتا ایک ساتھ سوائے ان دونوں کے علاوہ. ان دونوں کے علاوہ کہیں اور آپ کو، یعنی کیسے مسند مسند الیہ کب ملے گا آپ کو؟ یا تو جب دو اسم ہو یا ایک فعل اور ایک اسم ہو، اس کے علاوہ مسند اور مسند الیہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. لا اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ، کہ مسند اور مسند الیہ موجود نہیں ہے، معاً ایک ساتھ، فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ. فلا بد للکلام منہما، تو کلام ہونے کے لیے ضروری ہے ان دونوں کا. کن دونوں کا؟ یا تو دو اسم ہو یا ایک فعل اور ایک اسم ہو. واضح؟ اتنا مطلب میں کوئی مشکل تو نہیں آپ لوگوں کو؟ یعنی جملہ کب بنے گا عربی میں؟ اگر سینٹنس بنانا ہو، کلام بنانا ہو، جملہ مفیدہ بنانا ہو، ایک کمپلیٹ سینٹنس جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، تو ضروری ہے کہ کیا ہو؟ مسند مسند الیہ ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب دو اسم ہو. جیسے زید قائم، الرجل حاضر، صحیح ہے، الباب مفتوح، المسجد کبیر، صحیح نا. الطعام حار، کھانا گرم ہے. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم. یعنی جب مبتدا خبر سے مل کر جملہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے، وہی کلام ہوتا ہے. کلام یعنی جملہ. اور اسی طرح سے یا تو کیا ہو؟ فعل اور فاعل ہو. جلس حامد، صحیح ہے نا. سرق زید، صلی علی، علی نے نماز پڑھی. سرق زید، زید نے چوری کی. وقف القطار، ٹرین رکی. صحیح ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک بات مکمل ہو رہی ہے، پورا یہ جملہ ہے، اسی جملے کو کیا بولا جاتا ہے؟ کلام. صحیح نا جی. میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ نہیں سیوطی کا شرح ابن عقیل کا وہ پہلا شعر دکھایا تھا آپ لوگوں کو؟ کس کو دکھایا تھا؟ کلامنا لفظ مفید کاستقم، کلامنا لفظ مفید، ہمارا کلام کیا ہوتا ہے؟ ایسا مفید لفظ ہوتا ہے، کاستقم، جیسے استقم. استقم کیا ہے؟ فعل امر. فعل امر میں ہم کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل.
تو فعل فاعل مل کے جملہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا، ہے نا؟ تو فعل اور فاعل کے لیے کیا ہے، یعنی کبھی بھی جملہ کب مکمل ہوگا؟ ایک فعل ہو اور ایک فاعل ہو، یا کم سے کم دو اسم ہو، اور ان کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، خبر نکرہ ہونی چاہیے، ہے نا؟ اگر ہم اس کو کریں ورعن جنتن کریں گے، ورع سے الف لام ہٹا دیں گے تو یہ مبتدا خبر بچے گا؟ جی بتائیے، یہ تو عربی کا بیسک ہے نا؟ ورع سے الف لام ہٹا دیں، مبتدا کا معرفہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ 99% مبتدا کیا ہوتا ہے؟ 99.9%، بلکہ صرف ایک موقع ہے کہ جب مبتدا بعد میں آتا ہے تو اس کا نکرہ لانا جائز ہے، وہ اس میں آ جائے گا مولانا، کب کب نکرہ لانا جائز آئے گا اس میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ میں آئے، الورع جنت المبتدا خبر، جاء الحق فعل اور فاعل، کہہ رہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں گے ان دونوں کے علاوہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کے علاوہ کہ آپ ڈھونڈ لیں، کیا ڈھونڈ لیں؟ مسند و مسند الیہ ڈھونڈ لیں اور کلام ڈھونڈ لیں، تو ان کے علاوہ کوئی جملہ بننے والا نہیں ہے۔ اقل جملہ عربی میں فعل و فاعل مبتدا اور خبر سے بنتا ہے، ان کے علاوہ کوئی چاہے جملہ بنا لے، جیسے ہم نے فی الغرفۃ مسند مسند الیہ ہے، کمرے میں، بات مکمل ہے، کلام ہے، کہاں کلام؟ جملہ ناقصہ ہے، یہ جار و مجرور کا کیا ہے؟ جملہ ناقصہ۔ مسجد کبیر، بڑی مسجد، یہ کیا ہے مولانا؟ کلام ہے یا نہیں ہے؟ جی کلام نہیں ہے۔ ہے، مسجد کبیر جب ہم کہیں گے یعنی بڑی مسجد، موصوف صفت ہے، جملہ موصوف صفت ہو یا مضاف مضاف الیہ ہو یا جار مجرور ہو، وہ سب کیا ہے؟ کلام نہیں ہے، وہ جملہ مفیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسند و مسند الیہ وہاں موجود نہیں ہے۔ مسند و مسند الیہ کے لیے دو اسم یا ایک فعل اور ایک اسم کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِن قِيلَ، تو اگر کہا جائے، اب یہاں پہ مولانا اس کو کل بتائیں، زیادہ بہتر مزہ آئے گا، کل اس کی شرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا بورڈ کا سہارا لے کے تھوڑا آپ کو بتا دیں، اس اعتراض کو سمجھیے، اس اعتراض کو سمجھ کے اس کے جواب کو سمجھیے، اس لیے کہ امتحان میں پوچھ سکتے ہیں، اس کو سمجھیے اعتراض کو، اور اعتراض کے جواب کو انشاءاللہ اسے کل لیا جائے گا، والحمدللہ رب العالمین۔